السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ یا معلم ابراہیم علمنی کما علمته ویا مفہم سلیمان فہمنی کما فہمته۔ مشاہدین کرام، مختلف چینلز پر اربعین نوویہ کے درس میں ہمارے ساتھ شامل حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین نوویہ کے سلسلہ درس میں ایک نئے درس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اربعین نوویہ میں ابھی ہمارا درس اربعین نوویہ کی دوسری حدیث، جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، اس پہ چل رہی ہے۔ حدیث جبریل میں ہم نے شروع کی باتوں کو، شروع میں جو حصہ ہے، شروع کا جو حصہ ہے اسے پڑھ لیا ہے، اور اسلام کی تعریف، اسلام کے ارکان، انہیں ہم نے جان لیا ہے۔ اب آج ایمان باللہ کے بعد ایمان بالکتب پر ہماری گفتگو ہوگی، اور ایمان بالکتب سے کیا مراد ہے، اور ایمان بالکتب کا مقصود کیا ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالملائکہ کے بعد تیسرا رکن جو ہے وہ کتابوں پر ایمان۔ اسلام کی تعریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ اسلام کے جو ارکان ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اور صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور حج اور صوم رمضان، اس پر گفتگو ہو چکی تھی۔ اب دوسرا مرحلہ ایمان پر گفتگو کا ہے، اور ایمان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ تو ان تؤمن باللہ پر ہماری گفتگو مکمل ہو گئی تھی کہ ایمان باللہ سے مراد اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ رب العالمین کی الوہیت پر ایمان، اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان، اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات پر ایمان، اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے بعد ہماری گفتگو ایمان بالملائکہ پر بھی ہو چکی ہے کہ ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اور فرشتوں کے تعلق سے کچھ تفصیل آپ کے سامنے پچھلے درس میں رکھی گئی تھی۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ایمان کے تیسرے رکن کی طرف، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یعنی کتابوں پر ایمان۔ اور کتابوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے، وہ آج انشاءاللہ ہم حدیث جبریل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ درس میں ہم تفصیلی طور پر گھسیں، اس سے پہلے میں چاہوں گا عزیز مبلیغ سے کہ وہ حدیث جبریل کو دوبارہ ہمارے سامنے پڑھ دے، تاکہ اس کا متن ہمارے سامنے ہو، اور اسی کی روشنی میں پھر آپ کے سامنے مزید تفصیل جو اس سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ عزیز مبلیغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر رضی اللہ عنہ ایضا قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد
حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. رواه مسلم. جزاک اللہ خیرا. یہ حدیث جبریل آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس میں میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے ترجمہ بھی پھر سے کر دوں تاکہ آپ کے سامنے پورا مضمون حدیث کا واضح رہے اور اسی کی روشنی میں پھر گفتگو جو آج کے درس سے متعلق ہے اس پر تفصیل سے شروع کروں. اس حدیث میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ایک دن کہ اچانک ایک آدمی جو بالکل سفید شفاف کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ آئے جن کے بال نہایت درجہ سیاہ تھے اور جن پر سفر کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا. یہاں تک وہ آئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے. اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنے سے ملا کر بیٹھے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی دونوں رانوں پر رکھا اور کہا کہ اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں آگاہ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو, اس بات کی شہادت دو کہ نہیں ہے معبود حقیقی مگر اللہ, اور اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور صلاۃ قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رمضان کا صوم رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر وہاں تک جانے کی سکت ہو. جبریل اس شخص نے کہا صدق. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے اور پھر آپ کی تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں آگاہ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, فرشتوں پر ایمان لاؤ, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, یوم آخرت پر ایمان لاؤ اور ساتھ میں تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لاؤ. اس آدمی نے کہا آپ نے درست فرمایا. پھر اس آدمی نے پوچھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے پر کرو گویا کہ تم اللہ رب العالمین کا مشاہدہ کر رہے ہو, اور اگر تم اس کا مشاہدہ کر پانے سے قاصر ہو تو کم از کم یہ سمجھو
کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اس سوال کے بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی نہیں جانتا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ اس سوال کا جواب نہیں جانتا۔ پھر اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں البتہ بتا سکتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ لونڈیاں اپنی مالکن کو جنم دیں اور ننگے پیدل محتاج بکریوں کے چرواہوں کو تم دیکھنے لگو کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں کو بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگے، ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ پھر کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو راوی حدیث ہے، کہ ثم انطلق، پھر وہ آدمی چل پڑا، واپسی کی راہ پر نکل گیا۔ فلبثت ملیا، کچھ دیر تک میں ٹھہرا رہا۔ ثم قال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر جانتے بھی ہو کہ یہ سائل کون تھا، سوال کون کر رہے تھے؟ میں نے کہا جواب میں کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تمہارا دین سکھلانے کے لیے۔ روایت کے یہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ یہ ہے حدیث جبریل۔ اس میں جبریل امین کے پہلے سوال پر ہماری گفتگو مکمل ہو گئی تھی، جو انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا تھا۔ آج ہماری گفتگو ایمان کے بارے میں، اور ایمان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب، ایمان کے سوال کا جو جواب آپ نے دیا اس میں اللہ پر ایمان کا ذکر کیا، پھر فرشتوں پر ایمان کا ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پہ کتابوں پر، اس کی اللہ کی کتابوں پر ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی ایمان کے تیسرے رکن پر ہماری گفتگو آج ہونی تھی۔ تو آئیے آج ایمان بالکتب اور ایمان کا تیسرا رکن اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو ذرا سا تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جبریل امین کے ایمان سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ کتابوں کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اور کتابوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وَكُتُبِهِ، أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، اور یہ کتب کا لفظ عربی زبان میں کتاب کی جمع ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاؤ۔ اور کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب عربی زبان کا لفظ ہے، یہ فعال کے وزن پر ہے اور مفعول کے معنی میں ہے۔ کتاب کا معنی مکتوب، لکھی ہوئی چیز، اور یہاں پر کتابوں سے وہ کتابیں مراد ہیں، وہ خاص کتابیں مراد ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں پر اتاری ہیں۔ اس لیے کہ کوئی بھی رسول اللہ کا ایسا نہیں ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے کتاب نہ اتاری ہو۔ رسول کہا ہی اسے جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے کتاب لے کر کے آئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب، کہ لوگ پہلے ایک امت تھے، پھر ان کا آپس میں اختلاف ہوا، اللہ رب العالمین نے
نبیوں کو بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں اتاری۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں کہا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، سورہ حدید آیت نمبر 26، کہ ہم نے ان دونوں کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا، یعنی نوح علیہ السلام کی ذریت میں اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، یعنی جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ان دونوں کی نسل میں آئے اور ان کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کی اور ساتھ ساتھ کتاب عطا کی۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جتنی آسمانی کتابیں اللہ رب العالمین نے اتاری اپنے رسولوں پر، وہ تمام کی تمام محدد وقت کے لیے آئی تھی اور وہ ساری کی ساری منسوخ ہو چکی ہیں، سوائے اس کتاب کے جو سب سے آخر میں اتاری گئی اور سابقہ تمام کتابوں پر جس کو مہیمن بنایا گیا، جس کو حاکم اور فیصلہ کن بنایا گیا، اور وہ قرآن کریم ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ ہم نے آپ کی جانب حق کے ساتھ مکمل کتاب کو اتارا جو اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر مہیمن ہے، ان پر فیصلہ کرنے والی ہے، یا ان سب کو منسوخ کر دینے والی ہے۔ تو تمام کی تمام آسمانی کتابیں قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو چکی ہیں، یعنی ان پر عمل اب منسوخ ہو چکا ہے، اب اس پر ان میں سے کسی پر عمل نہیں کیا جائے گا، اب صرف اور صرف قرآن کریم پر عمل کیا جائے گا۔ یہ آسمانی کتاب جو اب قیامت تک باقی رہنے والی آخری کتاب ہے، اور تمام انسانوں کو، چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ عجم ہو، چاہے وہ کسی بھی بر اعظم سے ہو، انہیں اب اگر آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہوگا تو انہیں قرآن کریم پر ایمان لانا ہوگا، اس کے علاوہ کسی کتاب پر ایمان لانا ان کا معتبر نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، شرعاً ان میں سے کسی پر عمل درست نہیں مانا جائے گا۔ یہاں پر یہ بات علماء کرام نے ڈسکس کیا ہے کہ کیا سابقہ شریعتوں میں جو باتیں آئی ہیں وہ باتیں ہمارے لیے دلیل ہیں، ہمارے اوپر حجت ہیں یا نہیں ہیں، اس معنی کر کے کہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے یا ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ہم سے پہلے کی شریعتیں ہمارے لیے دلیل اور حجت ہیں یا نہیں۔ خاص طور سے ایسی باتوں میں جن میں تفصیل ہمارے یہاں نہیں ہے، جن میں ہمارے یہاں تفصیل موجود ہے، ان میں ظاہر سی بات ہے ہم اپنی شریعت پر عمل کریں گے، سابقہ شریعت پر عمل ہمارا نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں کہ سابقہ شریعتوں میں جو باتیں آئی ہیں، سابقہ کتابوں میں جو باتیں آئی ہیں، وہ تین طرح کی ہو سکتی ہیں، یا تو ہماری شریعت کے موافق ہوں گی، یا ہماری شریعت اسلامیہ کے مخالف ہوں گی، یا ایسی باتیں ہوں گی جن کے بارے میں ہماری شریعت میں نہ موافقت میں کوئی چیز ہے اور نہ مخالفت میں کوئی چیز ہے، ہماری شریعت ان امور کے بارے میں خاموش ہے۔ تو وہ باتیں جو ہماری شریعت کے مطابق ہیں، ہمارا ان پر عمل جاری و ساری رہے گا، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کی کتابوں میں آئی ہیں، سابقہ کتابوں میں، بلکہ اس لیے کہ وہ ہماری کتاب کے اندر بھی، قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ سابقہ کتابوں کے اندر بھی وہ چیز آئی ہوئی ہے، تو وہ باتیں جو سابقہ کتابوں میں ہماری شریعت کی موافقت میں آئی ہوئی ہیں ان پر عمل کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ حق ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے۔ اور یہ اجماع امت ہے،
اس میں امت کے علماء میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ بات یہاں پر ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان باتوں میں، ان موافقت والی باتوں میں ہم جب ان کتابوں کے موافق عمل کریں گے تو وہ ان کتابوں کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ قرآن کریم میں آ جانے کی وجہ سے ہوگا۔ تو حقیقت میں عمل ہم نے قرآن پر کیا، حقیقت میں ہمارا عمل ان پر نہ ہوا، تو یہ چیز جو ہے ذہن میں رہنی چاہیے۔ وہ باتیں جو ہماری شریعت کے مخالف ہیں تو اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جو ہماری شریعت کے اندر بات آئی ہوئی ہے، ہمیں اس حکم پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مکلف بنایا گیا ہے۔ وہ حکم جو ہماری شریعت کے مخالف ہے اور سابقہ شریعتوں میں آیا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، تو ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی متفق علیہ ہے، اس لیے کہ وہ چیزیں، وہ حکم منسوخ ہے۔ مثال اس کی دی جا سکتی ہے، اونٹ کی مثال ہے۔ ہماری شریعت میں اللہ رب العالمین نے اونٹ کا کھانا حلال قرار دیا ہے، جبکہ شریعت یہود میں یہودیوں کے یہاں اونٹ کا کھانا حرام قرار دیا گیا تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت کا حکم یہودی شریعت جو سابقہ شریعت ہے اس سے براہ راست متصادم ہے، اس کے براہ راست برعکس ہے۔ وہاں اونٹ کا کھانا حرام تھا اور شریعت محمدیہ میں اونٹ کا کھانا حلال ہے۔ تو اب اس میں ہم شریعت یہودیت پر عمل کریں گے، یہودیوں کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو قرآن کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور قرآن پر عمل کرتے ہیں تو یہودی شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ یہاں پر یہودی شریعت قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد منسوخ ہو چکی ہے قرآن کے اعلان کے مطابق، لہذا اونٹ کے گوشت کی حرمت جو شریعت یہود میں تھی اسے معتبر نہیں مانا جائے گا، اور ہم اونٹ کا گوشت کھائیں گے، اسے حلال سمجھا جائے گا۔ اب آئیے سابقہ شریعت کی جو تیسری شکل ہے وہ یہ کہ اس میں کوئی ایسی چیز آئی ہے جن کے موافق بھی ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں ہے، اور جن کے ہماری شریعت سے مخالف بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہماری شریعت کے موافق بھی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جن کے بارے میں ہماری شریعت خاموش ہے، ہماری شریعت میں اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں آئی ہے۔ ہماری شریعت اس سلسلے میں مکمل طور پر سکوت کو لازم پکڑتی ہے۔ ایسی شکل اگر ہے تو یہ والی شکل اختلاف کی شکل ہے، اس میں علماء کرام کی مختلف رائے آئی ہیں، مختلف علماء کرام کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ ہم سے سابقہ شریعتوں کے اندر جو احکام دیے گئے تھے وہ احکام اس تیسری شکل کے اگر ہیں تو وہ ہمارے لیے حجت مانے جائیں گے۔ شرع ما قبلنا شرع لنا۔ اور بعض علماء کرام نے کہا کہ نہیں، اگر ہماری شریعت اس حکم کے تعلق سے نہ موافق نہ مخالف کوئی حکم نہیں دے رہی ہے، سکوت اختیار کر رہی ہے ہماری شریعت، تو سابقہ شریعت میں آ جانا یہ کسی حکم کا ہمیں اس کا مکلف نہیں کرتا، ہمارے لیے وہ حکم واجب العمل نہیں ہوگا، نافذ العمل نہیں ہوگا، یعنی ہم سے ماقبل کی شریعت ہمارے لیے حجت نہیں ہوگی۔ اور ان دونوں قول کو اختیار کرنے والوں میں سے ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں، لیکن اس کی تفصیل اصول فقہ کے مسائل میں ذکر کی جاتی ہے، اس کا یہاں محل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سابقہ کتابوں پر ایمان، اس میں یہ چیز ضمناً بیان کی گئی کہ سابقہ کتابوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے، کیا ان میں جو باتیں آئی ہوئی ہیں آج ہم اس کے مکلف ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب کیا دیا گیا کہ سابقہ کتابیں ساری کی ساری قرآن کے آ جانے کے بعد منسوخ ہو چکی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ
کہ ان کے اندر تحریف اور تبدیل ہو چکی ہے نص قرآنی کے مطابق، اور محرف اور مبدل کتابوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ہم مکلف نہیں ہیں، اور پھر قرآن کے آ جانے کے بعد وہ منسوخ بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن جب اس سوال کا ذکر کیا گیا تو یہاں 3 حالتیں بیان کی گئی کہ سابقہ شریعتوں میں جو احکام آئے ہیں ان کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو ان کے اندر کوئی ایسا حکم آیا ہوگا جو حکم ہماری شریعت میں وارد حکم کے موافق ہوگا تو ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ سابقہ کتابوں میں آیا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن مقدس کے اندر آیا ہوا ہے۔ تو یہ حقیقت میں گویا قرآن پر ہی عمل ہوا، سابقہ کتابوں پر تو عمل نہ ہوا نا، ہماری شریعت میں آ جانے کی وجہ سے ہم نے اس پر عمل کیا۔ تو یہ پہلی شکل ہوئی کہ سابقہ کتابوں کی بعض تعلیمات جو قرآن کے اندر آئی ہیں ہم ان پر عمل کریں، تو یہ قرآن پر بھی عمل ہوا اور سابقہ کتابوں پر بھی عمل ہوا، اور یہ اجماع امت ہے اس پر کہ یہ احکام یا یہ تعلیمات واجب العمل ہیں، نافذ العمل ہیں۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ بعض امور ایسے سابقہ شریعتوں میں آئے ہوئے ہیں جن کے مخالف امور ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں سابقہ شریعت پر ہم عمل کرنا حرام ہے، اس لیے کہ وہ منسوخ ہے، اور ہم اپنی شریعت میں وارد حکم پر عمل کریں گے ایسی شکل میں جس شکل میں سابقہ شریعت میں ہماری شریعت میں آئے ہوئے حکم کے مخالف کوئی حکم ہو۔ اور اس کی مثال ہم نے اونٹ کی گوشت کے حوالے سے دی کہ یہودی شریعت میں وہ حرام تھا اور ہماری شریعت میں حلال ہے، لہذا ہم یہود کی شریعت پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنی شریعت میں وارد حکم پر عمل درآمد کریں گے، اور اس پر بھی علماء امت کا اتفاق ہے۔ تیسری اور آخری شکل یہ ہے کہ سابقہ کتابوں میں وہ احکام ذکر کیے گئے ہیں وہ بعض احکام ذکر کیے گئے ہیں جن کے بارے میں شریعت اسلامیہ میں نہ تو اس بات میں یعنی نہ تو موافقت میں اور نہ تو مخالفت میں صریح کوئی بات نہیں آئی ہے، اور یہ جگہ ایسی ہے جس میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایسے احکام یا ایسے امور جن کے بارے میں ہماری شریعت نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، ایسی صورت میں ہمیں سابقہ شریعت میں وارد حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اور بعض دوسرے علماء کرام نے کہا کہ ایسے امور جن کے بارے میں ہماری شریعت خاموش ہے ہمیں بھی اس کے سلسلے میں خاموش رہنا چاہیے، سابقہ کتابوں میں آئی ہوئی بات یا تعلیم یا حکم ہمارے لیے واجب العمل نہیں ہے۔ اور ان دونوں قول کو اختیار کرنے والے علماء کرام کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں، لیکن ان کی تفصیل کا محل اصول فقہ کے مباحث ہیں، ان کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ اب آئیے ہم اس بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ آسمانی کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سابقہ کتابوں پر اللہ رب العالمین کی جانب سے اتاری ہوئی ساری کتابوں پر، چاہے سابقہ ہو چاہے ہماری موجودہ ہو، ایمان بالکتب جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کتابوں پر ایمان لائے تو یہ 4 چیزوں کو شامل ہوتا ہے۔ ہمارا یہ اقرار کہ ہم ساری کتابوں پر اللہ رب العالمین کی جانب سے منزل ساری کتابوں پر ہم ایمان لائے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ 4 چیزوں کو متضمن ہے، 4 چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کیا کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں پر کتابوں کو اتارا، اللہ رب العالمین نے رسولوں پر اپنے برگزیدہ جو رسول ہیں ان پر اپنی جانب سے کتابوں کو اتارا، اور یہ ساری کتابیں اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہیں۔ لیکن ہم یہ ایمان قطعاً نہ رکھیں کہ یہ آج ان میں سے جو بعض شریعتیں موجود ہیں ان کے یہاں اس نام پر
جو کتابیں ہیں وہ اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی ہیں، ہم یہ عقیدہ بالکل نہ رکھیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں کے ہاں عہد قدیم کے نام سے تورات یعنی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ان کے ہاں آج بھی موجود ہے اس نام سے، اور عہد جدید یعنی جو اناجیل ہے وہ عیسائیوں کے ہاں پائی جاتی ہیں، جس میں زبور بھی داخل ہے جو داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی۔ لیکن کیا یہ جو عہد قدیم اور عہد جدید میں صحیفے موجود ہیں، ان کو ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کے منزل، اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے؟ لا، حاشا وکلا۔ ہم یہ ایمان لائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے زبور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ پر آج جو اس نام سے کتابیں اس ملت کے ماننے والوں کے ہاتھ میں ہے، ہم نہیں ایمان رکھتے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، ان کے بارے میں ہم نہیں مانتے کہ وہ منزل من اللہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں موجود کتابیں اللہ کی نازل کردہ ہیں، تو ہم قرآن کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر ڈالی ہے، ان کے اندر بدلاؤ کر ڈالا ہے، ان کے اندر تغیر کر ڈالا ہے، ان کی عبارتوں کو بدل ڈالا ہے، اس کے اندر حذف و اضافہ کر ڈالا ہے، جو چیزیں ان کے اندر ہیں ان میں سے ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں، اور جو چیزیں ان میں نہیں ہیں وہ ان میں بڑھا دی گئی ہیں۔ اور ایسی صورت میں ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون سا حصہ اللہ رب العالمین کی جانب سے واقعتاً نازل کردہ ہے اور کون سا حصہ ان کے ربیوں کی جانب سے، ان کے علماء کی جانب سے، ان کے پادریوں کی جانب سے، ان کے پوپوں کی جانب سے پڑھایا ہوا ہے۔ اور جب یہ چیز کلیئر نہیں ہے تو پھر ان کتابوں کو ہم اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ تو ان دونوں میں فرق سمجھیے کہ ایمان بالکتب کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ رسولوں پر جو اللہ رب العالمین نے کتابیں اتاری، ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ پر اگر ان میں سے آج روئے زمین پر کسی کے یہاں موجود ہے اس نام پر کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، ان کے اس ملت کے ماننے والوں کے عقیدے کے اعتبار سے، تو ہم ان نسخوں کو اللہ کی جانب سے نازل کردہ تسلیم نہیں کریں گے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ قرآن کی نص کے مطابق وہ اپنی اصل پر باقی نہیں ہے، ان کے اندر تحریف، تبدل، تغیر، حذف اور اضافہ ہو چکا ہے۔ اور جب یہ صورتحال ہو تو ان کے بارے میں ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتابیں جو آج جس شکل میں ہیں وہ اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی کتابیں ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہوئی جو اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا کے ضمن میں ہمیں یقین رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے نازل کردہ کتاب میں جن واقعات کا تذکرہ کیا ہے، جن قصوں کو بیان کیا ہے، جن اخبار کا تذکرہ کیا ہے، جن خبروں کو بیان فرمایا ہے، ان واقعات کا، ان قصوں کا، ان واقعات اور ان تفصیلات کے بارے میں ہم اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ وہ سارا کا سارا وہ ساری کی ساری تفصیلات من وعن پیش آئی ہیں اور وہ حق ہے، حقیقت ہے۔ اس بات کا اعتقاد، یہ ایمان بالکتب کے ضمن میں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے تو اس کا لازمی مطلب ہوتا ہے کہ اس کتاب میں جتنی تعلیمات آئی ہوئی ہیں، جتنے واقعات اور قصص بیان کیے گئے ہیں، وہ سارے واقعات اور قصص، میں یہاں قصص بفتح القاف کہہ رہا ہوں، اس پر بھی آپ دھیان دیجیے گا، قصہ کی جمع قصص آتی ہے، لیکن قرآن
نے اپنے یہاں جو قصے آئے ہیں ان کو قصص نہیں قصص کہا ہے. سورہ یوسف کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو قرآن کے اندر جو قصے آئے ہیں انہیں ہم قصص کہیں گے. اور علماء لغت نے اس میں فرق کیا ہے. قصص کے اندر صحیح اور غلط دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی واقعاتی قصے بھی ہو سکتے ہیں اور حکایتی قصے جو افسانے اور ناولوں کی شکل میں ہوتے ہیں، جو معنائی حکایتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی قصہ کہا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قصہ یہ ادب کی ایک صنف ہے. افسانہ، مختصر افسانہ، عربی زبان میں اس کو آج بھی قصہ کہا جاتا ہے اور قصہ قصیرہ کہا جاتا ہے. قصہ کا مطلب افسانہ اور قصہ قصیرہ مختصر افسانہ. اور یہ ادب کی معروف اصناف ہے. سارے ادب سے شغف رکھنے والے لوگ اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو قصہ چونکہ افسانے کو بھی کہا جاتا ہے اور افسانہ تخیل پر مبنی ہوتا ہے، اس کے اندر تخیلات کی کار فرمائی ہوتی ہے، اس کے سارے جو اس کا جو پورا کینوس پر پھیلایا ہوا مضمون ہوتا ہے وہ صرف ایک تخیل ہوتا ہے، ایک خیالات اور انسانی تصورات پر مبنی وہ کہانی ہوتی ہے. اس کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا. لیکن قرآن کریم کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر جب ہم اس بات کو ذکر کریں گے تو آسمانی کتابوں میں جتنے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں وہ قصے واقعاتی قصے ہیں، یعنی جو بالفعل من وعن اپنی انہی جزئیات کے ساتھ، انہی تفصیلی جزئیات کے ساتھ پیش آئے جن تفصیلی جزئیات کے ساتھ آسمانی کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے. تو جتنے بھی قصے آسمانی کتابوں کے اندر وارد ہوئے ہیں، ہم ان سارے قصوں، ان ساری خبروں، ان سارے واقعات کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھیں. ایمان بالکتب کا دوسرا حصہ یا دوسری چیز، جب ہم ایمان بالکتب کہتے ہیں کہ ہم نے کتابوں پر ایمان لائے، تو یہ چیز اس ایمان کے ضمن میں شامل ہوتی ہے کہ ہم اس میں وارد سارے ان کتابوں میں وارد سارے قصوں کو، سارے اخبارات کو، سارے واقعات کو من وعن پیش آیا ہوا یقین کریں، ان کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھیں، یہ مانے کہ یہ حق ہے اور حقیقت ہے. جی تیسری چیز جو آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہوئے ہم اپنے ذہن میں اعتقاد رکھیں، وہ کیا کہ ان کے اندر جتنے بھی احکام ذکر کیے گئے ہیں ہم ان تمام پر ایمان رکھیں کہ وہ سارے کے سارے احکام درست ہیں اور من جانب اللہ ہیں. اگر ہماری شریعت کے مخالف نہیں ہے تب، اور اگر ہماری شریعت کے مخالف ہے تب تو اس کے بارے میں بتا دیا گیا. ہماری شریعت کے مخالف ہیں تو اس کا حکم واضح ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے حق ہونے کا اعتقاد نہیں رکھیں گے. آج اس زمانے میں وہ حق تھی لیکن آج وہ حق نہیں ہے، وہ منسوخ ہو چکی ہیں. تو ان میں جو احکام آئے ہوئے ہیں اگر ہماری شریعت کے مخالف نہیں ہے تو ہم ان کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھیں. یہ تیسری چیز. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہ ایک اجمالی بات ہوئی. آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، پتہ نہیں اللہ رب العالمین نے کتنی کتابیں اتاری ہیں، کتنے رسول بھیجے، کچھ نہیں اندازہ ہمیں. خود قرآن کہتا ہے کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. ہم نے ڈھیر سارے رسولوں کو بھیجا ہے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے. ان میں سے بعض کے قصے ہم نے آپ پر بیان کیے اور بعض کے قصے ہم نے بیان نہیں کیے. تو رسولوں کی تفصیل کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اور یہ چیز یقینی ہے کہ جتنے بھی رسول بھیجے گئے ان سب کو کتابیں عطا کی گئی. تو ظاہر سی بات ہے جب رسولوں کی تفسیر ہمیں نہیں معلوم تو کتابوں کی تفسیر ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی. تو اللہ کی ساری کتابوں پر اجمالاً ہم ایمان لائیں اور پھر ساتھ میں
ان کتابوں پر بطور خاص نام لے کر کے ایمان لائیں جن کتابوں کی تفصیل ہماری شریعت میں نام لے کر بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر تورات یہودیوں پر بھیجی گئی، انجیل عیسائیوں پر بھیجی گئی، زبور داؤد علیہ السلام پر بھیجی گئی، اور قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی گئی۔ تو جن کتابوں کو نامزد کر کے ذکر کیا گیا ہے، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اتارے گئے، صحف ابراہیم، اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے اتارے گئے، ان صحیفوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ تو جن کو نامزد کر کے قرآن نے بتلایا ہے، ہم ان کتابوں پر نامزد ایمان لائیں گے، یعنی یہ کہہ کر کے کہ تورات ایک آسمانی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے مقدس رسول، اپنے برگزیدہ رسول موسیٰ علیہ وآلہ نبینا صلاۃ والسلام پر بھیجی۔ انجیل اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ خاص کتاب ہے جو اس نے عیسیٰ علیہ وآلہ نبینا صلاۃ والتسلیم پر بھیجی۔ زبور یہ ایک آسمانی کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول داؤد علیہ السلام پر بھیجی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اتارے گئے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے واقعتاً نازل کرتا ہے، جن کو قرآن نے صحف ابراہیم کا نام دیا ہے۔ اور صحف موسیٰ یہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب بھیجے، جن کو نامزد کر کے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو جن کتابوں کو نامزد کر کے قرآن نے بیان کیا ہے، ان کتابوں پر ہم نامزد ایمان لائیں، اور باقی وہ کتابیں جو بقیہ رسولوں پر بھیجی گئیں اور جن کا تفصیل سے نام کے ساتھ قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے، ہم ان پر اجمالی طور پر ایمان لائیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے، یعنی اس طور پر کہ اللہ رب العالمین نے اپنے جن رسولوں پر بھی کتابیں بھیجی ہیں، ہم ان ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور خاص طور پر تورات پر، زبور پر، انجیل پر اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو مخصوص رسولوں پر بھیجی گئی۔ تو ایمان بالکتب کا یہ چوتھا حصہ ہے جو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، تو ان میں ان ساری باتوں کا، ان ساری ذکر کردہ چاروں چیزوں کا اس کے اندر تضمن ہوتا ہے، یہ چاروں چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، اور جب یہ چاروں باتیں پائی جائیں گی تب ہمارا یہ کہنا درست ہوگا کہ ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ تو اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کی بات تب سچی ہوگی جب ہم ان چار باتوں کو پورا کریں، جب ہمارا ایمان ان چار چیزوں کو شامل ہو۔ تو ایمان بالکتب کے بارے میں یہ تفصیل ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، چونکہ حدیث جبریل بہت طویل ہے اور اس پر اگر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے تو بہت لمبا وقت اس کے لیے درکار ہے، اس لیے کہ یہ روایت حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا مقام وہی ہے جو قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ کا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ ام القرآن ہے۔ ایسے ہی حدیث جبریل کو ام السنہ کہا گیا ہے، اور اس کا ذکر میں کئی بار آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ تو حدیث جبریل پر اگر تفصیلی گفتگو کی جائے تو اس کی تفصیلات بے شمار ہیں اور اس میں اچھا خاصا وقت لگے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کی ساری تفصیل نہ لی جا سکے تو جتنی لی جا سکے وہ بہت ہے، اور اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، ایک اصول ہے کہ جس کی پوری چیز، پوری تفصیل نہ حاصل کی جا سکتی ہو تو پورے کا پورا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی ہم یہ کہہ کر کے نہیں نکل سکتے کہ اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں لہذا اس کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پورے کا پورا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا اور پورے کا پورا لیا بھی نہیں جا سکتا۔ تو جس قدر ممکن ہو اپنے درس میں، اپنے وقت کے اعتبار سے اور اپنے سامعین کے اعتبار سے کہ ہمارے سامعین کتنی سمع خراشی برداشت کر سکتے ہیں، ان کے ضبط کا امتحان کس قدر لیا جا سکتا ہے، اس کی روشنی میں ہم جو ہے اس حدیث جبریل کی تشریح اسی کی روشنی میں کرنا چاہیں گے، اور پھر آگے انشاءاللہ
پڑھتے چلے جائیں گے تاکہ پوری تفصیل اگر نہ لی جا سکے تو کم از کم جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہم جان لیں۔ اب آئیے ایمان کے چوتھے رکن کی طرف پڑھتے ہیں، اور یہاں پر یہ تفصیل آپ کو میں کتابوں کے بارے میں یہاں پر ذکر کرنا میرے خیال سے ضروری نہیں ہے، اس سے پہلے کے درس میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اللہ پر ایمان اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرشتوں پر ایمان ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی دوسرے نمبر پہ فرشتوں کو کیوں رکھا گیا، آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ چونکہ یہ دونوں غیبیات سے متعلق ہیں، اللہ وہ بھی غیب ہے اور فرشتے وہ بھی غیب ہیں، ہمارے محسوسات کے دائرے سے ماورا ہیں، تو جو چیزیں غیبیات سے متعلق تھیں ان کو پہلے ذکر کیا گیا، اور پھر جو چیزیں محسوسات کے دائرے میں ہیں ان کو تیسرے نمبر سے اس کا آغاز کیا گیا۔ یعنی کتابوں کا معاملہ، ظاہر سی بات ہے کتابیں ہمارے درمیان آئیں اور وہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کو چھو سکتے ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں سے یعنی جو شہادہ ہے، یعنی جو موجود چیزیں ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ایمان باللہ کے بعد ایمان بالملائکہ، پھر ایمان بالکتب، اور ایک بات میں نے یہ بھی ذکر کی تھی کہ اللہ رب العالمین کا ذکر، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بندوں سے جو تعلق جوڑا اپنی معرفت کے لیے جس ذریعے کو انسانوں میں سے اختیار کیا وہ رسول تھے، اور رسولوں کے پاس اللہ رب العالمین نے اپنی تعلیمات جن کے ذریعے سے بھیجا، ظاہر سی بات ہے دوسرے نمبر پہ ان کا ذکر آنا بھی چاہیے منطقی طور پر، تو ان کا ذکر پہلے کیا گیا، اور پھر جو تعلیمات اللہ نے بھیجی یعنی کتابیں، ان کو تیسرے نمبر پہ ذکر کیا گیا۔ اب آئیے چوتھے نمبر پہ کتابیں جن پر بھیجی گئیں، ایمان کا چوتھا رکن۔ ایمان کا پہلا رکن اللہ پر ایمان، ایمان کا دوسرا رکن اللہ کے فرشتوں پر ایمان، ایمان کا تیسرا رکن اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور اب ہم گفتگو شروع کرنے لگے ہیں ایمان کے چوتھے رکن پر، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان، جن پر کتابیں بھیجی گئیں، جن پر فرشتے نازل ہوئے اللہ کے پیغامات کو لے کر کے، اللہ رب العالمین کی وحی کو لے کر کے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری منطقی ترتیب چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب انداز میں ایمان کے ارکان کو بیان فرمایا ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ایمان سے متعلق سوال پر چوتھے نمبر پہ یہ ذکر کیا کہ اور ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور یہاں پر جن رسول کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے قاصد، پیغام لانے والا، پیغام پر، اور ظاہر سی بات ہے رسول اپنے اس لغوی معنی میں انسانوں میں سے جو رسول آئے ان پر بھی صادق آتا ہے، اور اللہ کی جانب سے جو پیغام لے کر رسولوں تک آئے ان پر بھی صادق آتا ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے، قرآن نے جبریل کو بھی رسول گردانا ہے، سورہ تکویر وغیرہ کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو رسول دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک جو شرعی اصطلاحی معنی ہے، اور اصطلاحی معنی میں رسول جب کہا جائے تو ان سے مراد وہ ہستیاں ہوں گی جو انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمائی۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، تو انسانوں میں سے وہ برگزیدہ طبقہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام رسانی کے لیے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے ذریعہ بنایا، ان کو رسول، انسانوں میں کے ان کو رسول اصطلاحی طور پہ کہا جاتا ہے۔ لیکن لغوی طور پر کسی بھی قاصد کو، کسی بھی پیغام بر کو رسول کہا جا سکتا ہے، اور اس معنی کر کے جبریل امین بھی رسول ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی وحی کو، اللہ رب العالمین کے پیغام کو اللہ کی جانب سے لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ تو رسول، جب یہاں ایمان بالرسل کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں رسولوں سے مراد انسانوں میں کے رسول ہیں، یعنی انسانوں میں سے وہ برگزیدہ ہستیاں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کی ترسیل کے لیے منتخب فرمایا۔
اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول کو کبھی نبی بھی کہا جاتا ہے اور کبھی رسول بھی کہا جاتا ہے. کبھی قرآن نے رسولوں کو نبی کہہ کر کے مخاطب کیا ہے اور کبھی رسول کہہ کر کے مخاطب کیا ہے. خود ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں، اللہ رب العالمین نے، اور ہم جب گواہی دیتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تب. ہم یہ نہیں کہتے محمد النبی اللہ، ہم کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. لیکن یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. وہ جو دعا اللہ کے رسول نے سکھلائی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی کہا وہاں پر. تو رسول کو کبھی رسول کہا جاتا ہے، کبھی نبی کہا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا نبی اور رسول دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا پھر ان کے اندر فرق ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایمان بالرسل پر گفتگو میں اگلے درس کے لیے ملتوی کر دوں تاکہ تازہ دم ہو کر ایمان بالرسل کی تفصیلات کو ہم سمجھیں اور رسولوں پر ایمان کا مقصود کیا ہے. آج تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے ہم نے کر لی. اب کل کے درس میں، اگلے درس میں انشاءاللہ رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اس کا مغزہ کیا ہے اور اس کا لب لباب کیا ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کل کے درس میں پیش کیا جائے گا. آج کا درس اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان دروس کو ہمارے علم میں اضافے کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین حدیث جبریل میں ذکر کردہ تفصیلات کے مطابق اپنا اسلام اور اپنا ایمان ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام اور ایمان سے بڑھ کر ہم نے احسان کے درجے تک اللہ رب العالمین پہنچائے، جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ اور مقام ہے. جیسا کہ آپ اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ حدیث جبریل میں جب ہم احسان تک پہنچیں گے وہاں ہماری گفتگو آئے گی تو تفصیل کے ساتھ اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ان سارے علوم کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، ان ساری جانکاریوں کو ہمارے لیے وبال جان نہ بنائے. اللہ رب العالمین اس علم پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے قرآن و سنت کا شہدائی بنا کر کے زندہ رکھے، سلف صالحین کے نقش قدم پر اللہ رب العالمین چلتا ہوا زندہ رکھے. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.